مزید بیانات کے لیے الشیخ حافظ حسین احمد کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الشیخ حافظ حسین احمد۔ مجھے پتا ہے اس وقت امت کے حالات کیا ہیں اور امت کی تشخیص کرنے کے بعد اس کا حل کیا ہے، ہم نے تو یہ بتانا ہے۔ مجھے قصے کہانی نہیں آتے۔ لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ کسی ہیر رانجھے کا قصہ، کسی پیر کی کہانی اور کسی کی کرامت سنا دی جائے اور لوگ بلے بلے واہ واہ۔ نہیں، میں نے جو پڑھا، جو سمجھا اور حالات کا جائزہ لیا اور اس کا علاج بتایا، اس نتیجے میں مجھے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات میں اور واضح کر دوں، عرصہ دراز تک جب نیٹ کا زمانہ نہ تھا، ہمارے گھر میں روزنامہ اسلام آیا کرتا تھا اور والد محترم رحمت اللہ علیہ روزنامہ اسلام کا ایک ایک حروف پڑھا کرتے تھے، اور اس سے پہلے ایک روزنامہ دن آیا کرتا تھا اور روزنامہ ایکسپریس بھی آیا کرتا تھا۔ 1990 میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں اخبارات آیا کرتے تھے۔ والد محترم رحمت اللہ علیہ حالات کا ادراک اور جائزہ اور اس سے آشنائی کے لیے وہ اخبارات پڑھا کرتے تھے، ورنہ انہیں اور کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں اس زمانے میں روزنامہ ایکسپریس میں اور روزنامہ دن میں یہ مضامین پڑھا کرتا تھا۔ بڑے بڑے لبر لوگ، ہر وقت ان کے قلموں کا رخ علماء کی طرف ہوا کرتا تھا۔ میں پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ناسور ہے، جنہوں نے ہماری قوم کو تباہ و برباد اور ذلت کے گھڑے میں ڈالا ہے، یہ لبرل طبقہ ہے اور ان کے صحافی اور وہ سیاستدان جو مذہب سے بیزار ہیں۔ اس کے بعد جب میں پڑھنے کے لیے گیا، طالب علمی کا زمانہ تھا، تو مدرسے کے دفتر میں بھی اخبارات آیا کرتے تھے، وہاں بھی مجھے اس بات کا شوق تھا، میں کچھ وہاں بھی مضامین اور حالات کا جائزہ لیا کرتا تھا۔ اس وقت سے یہ ذہن بنایا کہ میں نے اپنی قوم کو ہی رانجھوں کے قصوں کی طرف نہیں لگانا۔ آج فلانے دی شان بیان کر دو، آج فلانا قصہ لے لو، آج یہ بیان کر دو، آج وہ بیان کر دو، نہیں۔ کسی کو بات سمجھ میں آئے نہ آئے، میرے لوگ اس مزاج کے ہوں یا نہ ہوں، مجھے اپنی قوم کی بیماری کا ادراک کرنے کے بعد اس کا حل بتانا ہے۔ اور سپیکروں پر پابندی، کبھی میڈیا پر پابندی، لیکن آج الحمدللہ الحمدللہ اس عاجز کی آواز باہر کے ملکوں تک پہنچ رہی ہے۔ لوگ بیچارے بھوکے ہیں، انہیں اپنا کوئی رستہ نظر نہیں آتا، اس لیے میں نے شروع دن سے ان موضوعات کا انتخاب کیا کہ ہماری تباہی اور بربادی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کے مرض کی تشخیص نہیں کی۔ ہمارے مولویوں کی ناکامی یہی ہے کہ انہوں نے مرض کی طرف توجہ نہیں کی۔ اگر مرض کی طرف توجہ کرتے اور قوموں کو بتاتے کہ تمہارا انجام آج یہ جو ہو رہا ہے، اس کے اسباب اور اس کی علت کیا ہے، آج میں یہی بات کہتا ہوں کہ مجھے شروع دن سے تفسیر کا ذوق رہا ہے، مجھے وہی شوق پڑا اور الحمدللہ بے شمار تفسیروں کو میں نے کھنگالا اور دیکھا، اور آج میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو مسلمانوں کو جن حالات کا سامنا ہے، اس کی وجہ کہ ہماری قوم قرآن کریم کے مطالعے سے آشنا نہیں ہے۔ ان کو قرآن کریم کا مطالعہ اور کی تعلیم نہیں بتلائی گئی، لیکن قرآن کا جو تقاضا ہے وہ ہماری قوموں کو نہیں بتلایا گیا۔ میں جس پیغمبر کا ذکر پڑھتا ہوں، جس نبی کے حالات کو قرآن کی روشنی میں دیکھتا ہوں، مجھے جب ان حالات کو سامنے رکھ کر جب تجزیہ کرنا پڑتا ہے، میں اس نتیجے میں پہنچتا ہوں کہ اس وقت ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہمارا قرآن کریم سے جو رشتہ ہونا چاہیے وہ مضبوطی والا رشتہ نہیں ہے۔ رشتہ کیسا کہ ہم اس کو کیا ہے صرف پڑھنے کی حد تک اور اس کو بعد میں لپیٹ کر الماری میں رکھ دیں اور آگے بات ختم، نہیں۔
ہمارا رشتہ اس کے ساتھ وہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن نے ہم سے جو تقاضا اور مطالبہ کیا ہے، آیا کہ ہم اس مطالبے کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ محبت تو قرآن سے اس وقت ہوتی ہے جب اس کے تقاضے کو، اس کے مطالبے کو پورا کیا جائے۔ محبوب جب اپنے طالب سے کوئی تقاضا کرتا ہے تو طالب جو ہوتا ہے، طالب اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ اگر آج یہ ہمارا محبوب ہے، ہم اس کے طالب بنتے ہیں، تو پھر کیا ہے، ہمیں اس کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔